اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، میں ایک بک کا ریفرنس دینا چاہوں گا. ان کی ایک کتاب ہے ولیکن شبہ لہن. پروننسیشن کرنے میں شاید مجھے مشکل ہو رہی ہو، لیکن ولیکن شبہ لہن، اس کے صفحہ نمبر 60 کو اگر آپ دیکھیں، اور اس کا حوالہ ایک اور کتاب میں بھی ہے کہ تزلزہ الشہادتین، صفحہ نمبر 65، کہ آسمان پر سے کوئی نہیں اتر سکتا، یا کوئی نہیں آ سکتا، یا آسمان پر کوئی جا نہیں سکتا. یہ تو تھی دنیاوی باتیں، کیونکہ سائنسی طور سے انہوں نے ذکر کیا، تو میرا بھی کام بنتا ہے کہ میں اس کا جواب سائنسی حساب سے بھی دوں. میں بھی سائنس میں کوئی اتنا تیز تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے کچھ سوال ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے وہ آسمان سے اترے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے، چلیے وہ تو فرشتے تھے، خدا کے خاص میسنجر تھے، وہ روشنی کی رفتار سے تیز بھی چلتے ہوں گے، اور لیکن مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے وہ تو انسان تھے. اور بقول احمدیت کے، کیونکہ یہ ان کا ایک پہلے بھی انہوں نے ایک نظام بنایا تھا، حقائق نہ کہ عقائد. اس پہ میں نے جواب دیا، وہ دم دبا کر بھاگ گئے، کوئی جواب نہیں آیا مجھے. ہم سے سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سوال جواب جو ہے وہ حقائق پر ہونا چاہیے، نہ کہ عقائد پر. تو میں بھی آپ سے جواب جو ہے وہ حقائق پر لوں گا. اب سوال یہ ہے کہ مرزا جو تھے وہ تو انسان تھے، اگر وہ فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتر رہے تھے آسمان سے، تو بقول مرزا طاہر کے کتنے ارب سال لگے؟ اسپیس میں بیچ میں کتنے سال، لاکھوں کروڑوں اربوں سال، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے. آپ نے وہاں پر کیا پہنا ہوا تھا، کیا کھایا آپ نے؟ کیونکہ خلا میں تو بھائی بہت ساری قسم کی مطلب جیسے ڈیکمپریشن سکنس ہوتی ہے، وہاں پر اوپر الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہوتی ہیں، پارٹیکل ریڈیشنز ہوتی ہیں، سولر ریڈیشنز ہوتی ہیں جب سورج کے نزدیک سے جاتے ہیں، کیونکہ سورج پہ جو کہ زمین کا قریب ترین ستارہ ہے، ہیلیم اور ہائیڈروجن وغیرہ جو ہیں اس کی ریڈیشن اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. مطلب چلیں ہم یہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کسی اور سمت سے آ رہے تھے، تو سورج جو ہے وہ کسی اور سمت میں، تو میں تو ستاروں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سورج بھی ایک ستارہ ہے. تو دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں ستارے ہیں، ان سے بچنے کے لیے آپ کیا کر رہے تھے؟ آکسیجن تو نہیں تھی یہاں، تو ریسپریشن کے لیے کون سا آکسیجن سسٹم استعمال کر رہے تھے بھائی؟ آپ نے کون سا سوٹ پہنا ہوتا؟ مطلب اسکن نائٹ سوٹ تھا یا ہارڈ شیل سوٹ تھا؟ پلیز لیٹ می نو کہ آپ مطلب آپ دوسروں سے سوال پوچھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اتنا آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی تو پھر آپ سے بھی تو وہی سوال پوچھنے چاہیے. سوائے جھوٹ کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. میں احمدی جماعت سے درخواست کرتا ہوں، میرا طریقہ کار بات کرنے کا ایسا نہیں ہے، میں ہر مذہب کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کا پروپیگنڈا، آپ کے جو دعوے ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہیں. آپ ایک طرف کرسچنس کو خنزیر کہتے ہیں، سلیب توڑنے والا کہتے ہیں، دوسرا آپ کی کتابیں، آپ کے اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں. آپ کے جو نئے خلیفہ ہیں انہوں نے انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں، برٹش کی پارلیمنٹ میں تقریر کر کے، جیسے آپ کی کتابیں، آپ کے وہ اخبار تھے، وہ بڑا فخر تھا. تو وہ بھی تو کرسچن پارلیمنٹرین بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر. مطلب آپ کے کال میں، آپ کے فیل میں بہت بڑا تضاد ہے. اور میں صرف یہ کہوں گا اپنے دوستوں کو، چاہے وہ احمدی ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، کوئی بھی، آپ کے پاس عقل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے.
کون جھوٹ بول رہا ہے. سب کرسچنس کو میری طرف سے کرسمس مبارک ہو, میری کرسمس اور ہیپی نیو ایئر. خداوند آپ سب کو, چاہے وہ مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, احمدی ہیں, نیا سال آپ سب کو مبارک ہو, آپ کے لیے اچھا ہو. میری شبھ کامنائیں, میری اچھی وشز جو ہیں وہ آپ سب کے ساتھ ہیں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.